الله وجوها لم تزل مثل السحاب بالوريد القلب. اور اجتماعی اعتبار سے دیکھا جائے تو ہر ایک انسان یہ سوچ رہا ہے کہ ہم کس طریقے کے ساتھ ہم باطل کا مقابلہ کریں اور باطل کے سامنے ہم اپنا سکہ جمائیں. یہ ہر ایک انسان کی اور ہر ایک فرد کی کہانی ہے. میرے محترم بھائیوں، آپ توجہ سے بات سنیں. سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط سے اسلام نے ایک بہت بڑا ایک اہم پیغام دیا. اسلام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت مقدسہ کے ذریعے انسانیت کو ایک پیغام دیا، اور وہ پیغام یہ ہے کہ جو ہی انسان کے اوپر ایسے حالات آتے ہیں تو ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو کھنگال کر دیکھنا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات کو پڑھنا ہے، صحابہ کرام کے حالات کو پڑھنا ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے حالات کو پڑھ کر ہم نے ان کے نقش قدم پر چل کر ہم نے قوت کا مقابلہ کرنا ہے، باطل کا مقابلہ کرنا ہے، اور باطل کا مقابلہ کر کے ہم نے اسلام کو سر بلند کرنا ہے. سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں، سورہ مزمل کے اندر اللہ سبحانہ وتعالی ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا انا سنلقی علیک قولا ثقیلا. فرمایا رب سبحانہ وتعالی نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، اے کمبل اوڑھنے والے، آپ راتوں کو اٹھ کر اللہ کے سامنے آہو زاری، گڑیا زاری، اللہ کے سامنے مناجات بیان کیا کرو. اللہ کو مناؤ. اللہ کو منانے کے بعد، اللہ کو اپنانے کے بعد، اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہونے کے بعد اللہ سبحانہ وتعالی کہتے ہیں، جب آپ میرے ساتھ تعلق قائم کر لیں گے، جب آپ میرے ساتھ تعلق اپنا لیں گے، تو اس کے بعد آپ نے دوسرے اپنے اہل و عیال کے اندر، اپنے رشتہ داروں کے اندر، اپنے اعزاء و اقربا کے اندر دعوت اسلام کو پیش کرنا ہے. اور سب سے پہلے اپنے آپ کی مایا بنانے کے لیے اسلام کہہ رہا ہے کہ بھائی اپنے نفس کو بناؤ، اپنے اندر کو بناؤ، چاہے وہ عبادت کے ذریعہ ہو، چاہے وہ ریاضت کے ذریعہ ہو. پہلے اپنے آپ کو بناؤ، اپنے نفس کو بناؤ. اس کے بعد جب اپنا آپ بن جائے گا پھر دعوت اسلام لے کر عالم کے اندر پھیل جاؤ. میں آپ کو ایک یہاں پیغام دینا چاہتا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب سب سے پہلے پیغام ملا، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا، اے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، اور قرآن کو آہستہ آہستہ ٹھہر ٹھہر کر پڑھو. اور آگے یہ پیغام دیا، انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، کیا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ پر ایک بھاری کتاب اتارنے والے ہیں. میں آپ کے سامنے اس آیت کریمہ کے ذریعے ایک پیغام دینے جا رہا ہوں. وہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے سب سے پہلے ہمیں یہ پیغام دیا، سب سے پہلے ہمیں یہ پیغام دیا کہ انسانوں، اے روئے زمین کو اوپر رہنے والوں، اے میرے حبیب کی امت، سب سے پہلے آپ اپنے آپ کی مایا بناؤ. اس کے بعد آپ نقل و حرکت کرو. جو آپ اپنی نقل و حرکت کرو گے تو اس کے اندر میں برکت ڈالوں گا. میرے محترم بھائیوں، آج امت مسلمہ تباہی کے دہانے کے اوپر ہے. آج امت مسلمہ بربادی کے دہانے کے اندر ہے. آج امت مسلمہ شکستگی کا شکار ہو چکی ہے. کیا ہم نے یہ کبھی سوچا ہے اس کی جو بربادی ہے، یہ بربادی کا اہم ترین جو وجہ ہے وہ کیا ہے؟ بربادی کی کیوں یہ آج اس تباہی کے دہانے کے اوپر آ کر کھڑی ہو گئی ہے؟ کیا ہم نے کبھی سوچا ہے آج جو امت مسلمہ تباہی کے دہانے کے اوپر کھڑی ہوتی ہے، جو امت مسلمہ بربادی کے دہانے کے اوپر کھڑی ہوتے ہیں، ویسے ہی امت مسلمہ کے اندر امت کے مصلح بھی زیادہ ہو جاتے ہیں. تو میں آپ کے سامنے، ان مصلح کے سامنے ایک چیلنج کرنا چاہتا ہوں.
میں ان کو ایک فکر دلانا چاہتا ہوں، جہاں جہاں امت کے مصلح ہیں میں ان کو مخاطب کر کے کہنا چاہتا ہوں، کیا آپ نے قم اللیل الا قلیلا جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے حبیب کو فرمایا تھا، اور اپنے حبیب کو فرما کر یہ تعلیم للامہ کا مصداق بنایا کہ اپنے حبیب کو فرما کر امت کو تعلیم دی گئی، اور امت کو تعلیم دے کر فرمایا اے امت کے مصلح، اے امت کے رہبر، آپ قم اللیل کے مصداق پہلے بنو پھر نقل و حرکت کرو۔ آج امت کے مصلح جو زیادہ بڑھتے جا رہے ہیں، ان کے اندر خوف خدا اتنا ہی کم ہوتے جا رہا ہے، ان کے اندر خوف الہی اتنا ہی کم ہوتے جا رہا ہے۔ میں ان سے چیلنج کے ساتھ ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں، کیا آپ لوگ جماعت کے ساتھ فجر کی نماز پڑھتے نظر آتے ہو؟ کیا آپ تہجد کی نماز پڑھ کر امت کی جو یہ تباہی ہے، اس تباہی کے خاطر اور اس تباہی کے لیے آپ نے کبھی دعائیں کی ہیں؟ کیا آپ نے صلاۃ الحاجت پڑھ کر امت کے نوجوانوں کے لیے، امت کے لیے دعائیں کی ہیں؟ کیا آپ نے کبھی کوئی ایک روزہ رکھا ہے اور اس کے بعد آپ نے یہ دعا کی ہو، یا اللہ امت مسلمہ کی مدد و نصرت فرما؟ میرے بھائیو، جب ہمارے اندر یہ چیز فراموش ہو چکی ہے، جب ہمارے اندر یہ چیز ختم ہو چکی ہے، تو آج امت مسلمہ کہاں تباہی کے دہانے سے نکل سکے گی؟ آج امت کبھی اسٹیج کے اوپر چلاتی ہوئی نظر آتی ہے، آج امت کبھی ہجوم کے ساتھ نظر آ رہی ہے، آج امت کبھی میمورنڈم دیتے ہوئے اپنی بقا کا ثبوت پیش کر رہی ہے، لیکن یاد رکھیں یہ امت مسلمہ کے بقا کے ثبوت نہیں ہیں۔ امت مسلمہ کا سب سے پہلا جو اہم ثبوت ہے وہ یہ ہے قم اللیل الا قلیلا، کہ آپ راتوں کو اٹھ کر اللہ کے سامنے آہوزاری کیا کرو، اللہ کے سامنے گریہ زاری کیا کرو، اللہ کو اپناؤ، 2 رکعت پڑھ کر امت کی اصلاح کے لیے اور اپنی اصلاح کے لیے اور اپنے ثابت قدم رہنے کے لیے دعائیں اور مناجات کیا کرو، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود پاک پڑھا کرو۔ میرے بھائیوں، میں آپ کو بتاتا چلوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں لکڑیاں جمع کرنے والے افراد کو جمع کروں، بلاؤں اور ان کو کہوں کہ آپ لکڑیاں جمع کریں، میں ان لوگوں کے گھر جلانا چاہتا ہوں جو جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑھ رہے ہیں۔ تو میرے محترم بھائیو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان افراد کے گھروں کو جلایا نہیں، لیکن آج اس دور کے اندر، اس زمانے کے اندر، اس وقت کے اندر واقعتاً ہمارے گھروں کے اندر آگ لگ چکی ہے، واقعتاً ہمارے گھروں کے اندر آگ لگ چکی ہے۔ کیا والدین کی نافرمانی جو اولاد کر رہی ہے، کیا یہ آگ نہیں تو اور کیا ہے؟ بیوی شوہر کی نافرمانی کر رہی ہے، یہ آگ نہیں تو اور کیا ہے؟ خاندان بچھڑ چکے ہیں، یہ آگ نہیں تو اور کیا ہے؟ آج امت مسلمہ تباہی کے دہانے کے اوپر کھڑی ہے، یہ آگ نہیں تو اور کیا ہے؟ آج امت مسلمہ خاص کر ملک کشمیر کے اندر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، یہ آگ نہیں تو اور کیا ہے؟ آج امت مسلمہ کے افراد ہر ایک جگہ تنزلی کا شکار ہوتے جا رہے ہیں، یہ آگ نہیں تو اور کیا ہے؟ سب سے بڑی اہم وجہ اگر دیکھی جائے تو وہ ایک ہی اہم وجہ ہمیں معلوم ہوتی ہے، قم اللیل الا قلیلا، کہ ہم نے اللہ کے سامنے جو آہوزاری کرنی تھی، جو ہم نے اللہ کے سامنے گریہ زاری کرنی تھی، اس کو چھوڑ کر ہم نے غیر اللہ کو اپنانا شروع کر دیا، ہم نے غیر اللہ کے سامنے نظر جھکانا شروع کر دی، ہم نے غیر اللہ کو بلانا اور پکارنا شروع کر دیا، ہم نے اسباب کی طرف متوجہ ہو گئے، لیکن اسباب کے اندر جال پیدا کرنے والی جو چیز ہے ہم نے اس کو ترک کر دیا ہے، جس کی وجہ سے آج امت پستی کا شکار ہے، بربادی کا شکار ہے، تباہی کا شکار ہے۔ یاد رکھو، آپ لوگ اسباب کو اختیار کرنے سے پہلے آپ لوگ اللہ کے سامنے آہوزاری گریہ زاری کرنے والے بن جاؤ، اللہ کو اپنانے والے بن جاؤ، تو خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں یہ امت کبھی اپنا سر جھکا کر نہیں جی سکتی، یہ امت کبھی اپنے آپ کو شکستگی کا شکار نہیں بنا سکتی، تباہی کا شکار نہیں بنا سکتی۔ سب سے پہلے ہم نے قم اللیل الا قلیلا کا مصداق بننا ہے۔
اور ہم نے اب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی زندگی کو دیکھنا ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اپنی زندگی کیسے بسر کرتے تھے، اور اس وقت اس زمانے کے اندر پورے عالم کے اندر ان کی حکومت برپا ہو گئی تھی۔ احادیث کے ضمن میں آتا ہے کانوا رہبانا باللیل وفرسانا بالنہار، کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین